بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی خاتون جنت بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضی والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شرفوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تمام قرۂ عرض پہ جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہے۔ میرے مالک اس مشکل دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ میرے مالک تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت فرمائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں سیلاب زدگان کے حال پہ رحم فرما۔ بابا اسد شاہ جی کے دوستوں عزیزوں بچوں پردیداروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخری دعا میں باروں اگر تکلیف نہ سمجھے تو تمام احباب آمین کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے پہ تبسم آ سکے۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے؟ بڑی جلدی بالکل بس حاضری لگوانی ہے اور آپ کو سلام کرنا ہے۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب پڑھ گئے اور جتنا اچھے پڑھنے والے ہیں ان سب کو پڑھنا ہے۔ تو طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں انہیں 8-7 منٹ میں قبول کیجیے گا اور یہ آگے بڑھے۔ معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے نا وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔ سفر باخدا بہت لمبا آپ کی زیارت کے لیے کیا، میں نے آتے ساتھ ممبر پہ کہا کہ میں نہ بھی پڑھوں تو میرا آیا ہو گیا، جو تو باقی ذاکرین ہیں وہ پڑھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 3 مجالس ہیں، ملتان تک کا سفر ہے اور دوبارہ پھر صبح آپ کے اطار میں جا کے حاضری دینی ہے۔ اب سفر اور وقت آپ کے سامنے ہے، بس جتنا میری نوکری آپ کو سمجھ آئے اتنی دعا فرمائیے گا۔ دعائیں سمیٹ کے میں سلام کروں گا۔ ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ بڑی جگہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی میری آواز آ رہی ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ ایڈا بڑا مجمع ہے، ایڈی سونی ذات میں دعا ہے، پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا، جتنی دعا بنتی تھی وہ میں سمیٹ چکا۔ نہایت جلدی کے ساتھ اتنے بڑے مجمع میں آپ کے میرے درمیان امام حسین علیہ السلام کی ذات ضامن ہو گئی۔ میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں، اگر یہاں سینے میں دل نہیں علی کی محبت دھڑک رہی ہے تو اس سے پوچھنا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر یہ دل کہے تو مسکرا دینا، دل نہ کہے تو میری معذرت پہلے قبول کرنا۔ جملے میرے مولا حسین کے ہیں اور تاریخ ساز جملے ہیں۔ میرے امام نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ تو مشکل بات کے خریدار ہیں جو اپنے ہاتھ بلند کر سکتے ہیں، مل کے نعرہ حیدری۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین، بھائی جان ہاتھ
کھولیے گا اور ہاتھ بلند کیجیے گا. جلدی مجھے پڑی ہے تو بس آپ کی سیٹنگ میں میرا وقت نہ برباد ہو. لکھو ہاتھ بلند کرنے ہیں. لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے ہر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. 27 رجب دربار ولید اور دربار ولید میں کھڑے ہو کے میرے مولا نے یہ جملے کہے. دربار ولید میں کھڑے ہو کے میرے مولا نے یہ جملے کہے کہ ولید یزید کو لکھ دے, حسین کا اعلان ہے. اعلان کیا ہے؟ فرمایا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر. جب بلایا گیا نا میرے مولا کو دربار ولید میں اور دربار میں پتہ چلا کہ حسین بادشاہ آ رہے ہیں, تو انکل جی درباریوں نے آپس میں 2 منصوبے کیے. پہلا منصوبہ تو یہ تھا کہ حسین آئے تو حسین کے احترام میں کوئی کھڑا نہیں ہوگا. دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ جو دربان دروازے پہ تھے انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم نے دروازے کے آگے سے پردہ نہیں اٹھانا. حسین خود پردہ ہٹا کے نیچے سے گردن جھکا کے گزریں گے, علی کا لال خود بخود ہمارے سامنے جھک جائے گا. ایسے ہم حسین کو پریشرائز کر لیں گے. ایک حسین کے احترام میں کوئی نہیں اٹھے گا بڑی جلدی کے ساتھ, اور دوسرا پردہ کوئی نہیں اٹھائے گا. پردہ حسین ہٹا کے خود گزریں گے تو ہم حسین کو پریشرائز کریں گے. تاریخ کہتی ہے یہ 2 منصوبے تیار تھے. مجھے دیکھیے گا لیکن وائے روب امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا, امام وہ ہوتا ہے جسے اندر کے حالت حال کی آ گئی ہو. میرے امام پردے کے اس جانب کھڑے تھے. میرے امام نے کچھ نہیں کیا. میرے مولا نے بس ایک پلک جھپکی, دور سے ہوا کا جھونکا آیا, اسی پردے کو اڑا کے لے گیا. میرے امام اندر تشریف لے گئے اور اندر جاتے ساتھ ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے میرے مولا نے فرمایا ظالم تو نے دیکھ لیا, تیرے دربار کا پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے. تیری رعایا نے نہیں اٹھایا, ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے. تاریخ کہتی ہے میرے مولا کے جملے ایسے تھے, میرے مولا کے جملوں کی ڈیلیوری ایسی تھی. میرے مولا کے جملے ولید پہ ٹوٹے ایسے کہ امام علیہ السلام کے احترام میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ ملعون کھڑا ہو گیا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا. جس نے باقیوں کو بیٹھنے, جب وہ کھڑا ہوا تمام درباری کھڑے ہو گئے. اب میرے امام نے بیچ میں سے چلنا شروع کیا. میرے مولا حسین دربار میں گزر رہے ہیں اور دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام, بائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام, آگے سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام, پھر ادھر سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام, پھر آگے سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام. میری جگہ پہ بیٹھے. یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا, اس مجلس میں وہ بندہ حاضر ہو کے بے حضور ہے جس نے میرے مولا حسین کا تاریخ ساز جملہ ضائع کر دیا. جب ہر طرف سے آواز آ رہی تھی مولا میرا سلام, میری کرسی پہ بیٹھے, تو تمام درباریوں کے غرور کو ٹھوکر مار کے پنجتن کے غرور نے مسکرا کے کہا جاہلو تمہیں پتہ نہیں قرآن رہل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے. اور میں تمہیں نہیں پتا قرآن رہل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے. بتاؤ مجھے کیوں بلایا؟ ولید نے کہا یزید کا خط ہے, یا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو. حسین آپ یزید کو کیا رپلائی دیں گے؟ تاریخ کے جواب دیے بغیر واپس مڑے کہ ولید نے روک کے کہا حسین بتا کے جائیں یزید کا پیغام ہے یا بیعت یا جنگ. آپ یزید کو کیا پیغام بھیجیں گے؟ تمام درباریوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں تم پریشان کیوں ہوتے ہو, تم ایک یزید کی بات کرتے ہو. حسین کا اعلان ہے, لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے ہر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. فرماتے ہیں نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. فرماتے ہیں یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والوں کے طرز کے بعد گھر کا چولہا روشن ہوتا ہے, وہ صرف میرے مولا کے جملوں کا وزن کریں. حسین بادشاہ فرماتے ہیں یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. ولید یزید کو لکھ دے, حسین کا اعلان ہے, بنا رہے گا نشان عبرت, میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا, وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. جو ہاتھ بلند ہو سکتے ہیں دونوں ہاتھ بلند مل کے نعرہ حیدری. بڑی جلدی فرمایا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے, میں اس کی نسلیں. آپ ذرا ہاتھ کھولیے اور جملوں کا وزن معذرت کے ساتھ اگر محسوس نہ کریں تو وہ بات بیعت کی کر رہا. کوئی بولے نہ بولے کر والا تیرے کو رون میں ڈال نہیں, تیری چپ میں کھا. ولید نے کہا حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھیں کیا ہو جاتا ہے؟ خطیب منبر سلونی کے وارث نے
باپ کے دشمن کے دربار میں تمام درباریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا او بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ اس نے کہا بتائیں کہ یہ ہاتھ کیا ہے؟ بھلے داد نہ دینا، میں داد کے پیچھے مرنے والا ذاکر ہی نہیں، یا داد علی کے پاس عسکری کا ٹارگٹ ہی نہیں، لیکن یہ بندھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ میں بات اب آ گئی ہے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پہ، اور آخر تک مجھے ہاتھ بلند چاہیے کیونکہ میرے مولا کے ہاتھ پہ بات ہے، اور علی کے پاس عسکری ایک ہاتھ مانگ رہا ہے، بھلے میرے نبی نے غدیر میں دونوں بلند کر دیے تھے۔ جملے کا وزن کیجئے گا، حسین فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن کے یہ ہاتھ کیا ہے؟ مجھے نہیں دیکھنا، آپ نے ادھر دیکھنا ہے۔ اب بات اس نقطے پہ آ گئی ہے، مجھے وہ بندہ بتانے جو میرے مولا حسین کے ہاتھ کو سلام نہیں کرتا۔ یہ جتنے کیمرہ مین ہیں مجھے وہ ہاتھ دکھائیں گے جو بلند نہیں ہوتا، اور بڑی جلدی بار میں اپنی گاڑی میں بیٹھوں گا جب آپ کو میری بات شاید سمجھ آئے۔ اس نے کہا بتائیں ہاتھ کیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں سن، آدم علیہ السلام کے ہاتھ پہ آدم کا نصیب، نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ نوح کا نصیب، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ ابراہیم کا نصیب، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ موسیٰ کا نصیب، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ عیسیٰ کا نصیب، اور میں حسین ہوں، مجھے پہچان، میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے، میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے۔ فرماتے ہیں سوال دوش رسول کیا ہے؟ رسول جیسا خطیب سمجھے، اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، یزید کیا بد نصیب۔ جسے آتا ہے حسین کا نام مل کے بولا حیدر حیدر۔ مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، بڑا کمال کا نعرہ تھا مولا کی قسم۔ ایک اور ایسا ہی نعرہ چاہیے لیکن اس شعر کے بعد، مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے، مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے۔ آپ کو گھر میں دیکھیں گے تو ان کے دھیان کی تقسیم ہو جائے گی۔ مجھے تو سر جی جیڈا بڑا نعرہ ماریا نے ایڈا بڑا شعر سن۔ اتنا زور لاوے نہیں تھا میری صحت نہیں، لیکن میں تو شعر بڑا سنوں گا مل کے۔ میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں، نعرہ حیدری۔ سر جی شعر شعر شعر، اور بات آپ اکیلے سے نہیں ہے، یہ پورا محلہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بندہ کوئی یہاں سے چپ کر گیا تو میں آپ سے پوچھوں گا ضرور۔ فرماتے ہیں ولید تو نے کمپیریزن ہی نہیں کیا، تو نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ تو حسین سے یزید کے لیے تو بیعت کا مطالبہ کر کہ حسین سوار دوش نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا وارث شرابی کی بیعت کرے۔ تو نے نہیں پہچانا حسین اور یزید میں کیا فرق ہے؟ ولید نے کہا بتائیں کیا فرق ہے؟ پہلا مصرع آپ کی مرضی کا، دوسرا مصرع ویسے جیسے مصرع ڈیزرو کرتا ہے۔ اور فرمایا پوچھا ہے تو سن حسین اور یزید میں کیا فرق ہے؟ یہ بات یاد رکھی، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ ہاتھ نیچے نہ کرنا، مولا کا واسطہ ہاتھ بلند رکھنا، علی کے پاس شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ مولا کا واسطہ جو مانگتے ہیں ہاتھ بلند رکھے اور شعر سنے۔ وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، پیدا ہوا ہے وہ کسی شیطان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن۔ شیطان کی طرح اترا ہوں میں زمین پہ۔ حسین فرماتے ہیں حسین سے یزید کے لیے بیعت مانگنے آئے ہو۔ ارے سامعین گرامی، یہ بہت بڑا مجمع ہے، سارا سال مجالس میں جانا پڑتا ہے تب جا کر اتنی بڑی مجلس ہوتی ہے۔ کچھ نہیں مجھے یاد پڑتا عزت حسین کی قسم، یہ حسینی سفارت خانے میں 6 سفر کو کراچی کیا ماحول ہو گیا۔
کتنے آرام سے بات آپ پہ نشاور کروں اور آپ کتنے خوش اخلاقی سے اسے قبول کریں گے. شعر پڑھ رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب حیدر علی کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں چلے گئے. مالک ان کے مزید درجات بلند فرمائے. حسین بادشاہ زامن ہے یہاں سے ابھی کھڑے ہو رہے ہیں. 2022 ہے یار, کانفیڈنس لوگوں والا زمانہ ہے. میں پنڈ دیہات میں نہیں, میں شہر میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں. مجھے اٹھ کے کہنا ہے کہ علی عباس عسکری ذکر کی قسم بات کا لطف نہیں آیا, مولا کی قسم یہی ممبر چھوڑ دوں گا. اور اگر کوئی چہرہ میری نظر میں آ گیا جس نے سن کے سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھایا نا, جس نے میرا حق رکھ لیا, میں بروز حشر بھی اس کی شکایت کروں گا مولا سے. سر جی شیخ سنیے, وہ 1400 سال پہلے حسین سے بیعت مانگ رہے تھے, یہاں علی عباس عسکری اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے, میں راہ عشق پہ ہوں مجھ پہ تین رہتا ہے. اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا, اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین ہے. کہ شیعہ کو دفن کیسے کیا جاتا ہے, یہ شیعہ قبر میں اتارے کیسے. یہ جتنے صاحبان گرامی صاحبان ممبر کے کہنے آزاد تشریف فرما ہے نا, میں سب کے سامنے دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں نے ادھر دیکھنا ہے, مجھے وہ بندہ بتانا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. ماتمی کے ساتھ میری بات ہے, اور جن کے ہاتھ بندے ہیں وہ ہواؤں میں بلند ہو کے میرے مولا والی نجف کو ابھی سلام کریں گے. آپ دیکھیے گا سر جی, شیر عشق کے مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں, وہ بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے, اس لیے بندے کفن کھول دیا. ماتمی سے بات میری جو مجمع میں ماتمی بیٹھا ہے تو سمجھ گئے کہ نجف رسان نہ رہے. موڈ ہے ایک دو شعر اور پڑھے. دہلیز نجف چومنے, یہ بھیا ممبر پہ بیٹھے ہیں اور ایک بار نہیں بار دیگر انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ کلام پڑھنا ہے. خدا کی قسم اس سے زیادہ گرپ اس وقت میری کسی کلام پہ نہیں ہے کہ میری مولا نے میرے مخدومہ نے کرم ایسا کیا ہوا. یہ دیکھنا
میرے ویدے آج کے پڑھ دیے پھر میں پڑھتا پہ آتا ہے ویکھیا جی ہاتھ ماروں زور لگاؤں کتنا کچھ کروں تو وہ میرا کمال ہے سمجھ کے بولو تو خدا کی قسم سلام کر کے جاؤں گا پھلے اب مجھے داد نہ دینا اتنی داد ہوتی ہے بہت زیادہ ہے میری صحت کو جتنی ابھی تک بھی ہو چکی ہے مجھے ایک مسکراہٹ چاہیے اور میں گیا کتنے بزرگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں سر جی مشرا ہے مجھے پورا اشراف میرے سن چکے ہیں پتوکی میں اور وہ آپ کی نظر مجھے نہیں بھولتی جو میں نے غالب کا شعر پڑھا تھا اور آپ نے جس طرح مجھے دیکھا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا تو مجھے بھی تھوڑا سا اندازہ ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ آپ کو لٹریچر کے ساتھ کافی زیادہ وہ چلنا چاہیے سر جی میں عمر منقبت گوئی کا نازک ترین دوسرا مصرع یعنی مطلب مکمل کر رہا ہوں شعر سنیے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا بڑی جلدی مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا یہ ساؤنڈ میرے بھائی ذرا اس کی کو بند کریں گے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا عالی مرتبہ عزت آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت منبر کے حوالے سے ایک انوکھا سلام جناب وسیم عباس بلوچ صاحب تشریف لے آئے مالک نے ہمیشہ اپنی زبان میں رکھی اور مولا نظر بد سے محفوظ رکھیں باخدا دل سے کہہ رہا ہوں مولا نظر بد سے محفوظ رکھیں انتہائی خوبصورت چہرہ حسینیت کی جانب سے دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے حوالے سے چاہے وہ میدان ممبر ہو یا میدان عمل ہو مالک نے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اجازت ہے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا اب میرے سینئرز آ گئے ہیں تو میں اب زیادہ وہ کرتا ہوا اچھا بھی نہیں لگتا میں ایسے ہی آپ کو شعر سنا بول پڑے تو بول پڑے ورنہ یاری نوکری میری ہو گئی مجھے لیکن خدا کی قسم شعر علی عباس عسکری کے قد سے پڑھا ہے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا اور ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نقطہ تھوڑا سا مجھے بولیے کتاب یاد ہے نقطہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ دست ادب جوڑ کے یہ لیے باس عسکری کی جھولی نہیں ہے سامعین گرامی یہ میرا کاسہ خیرات ہے جو آپ کی مسکراہٹ سے پھول ہو سکتا ہے ارباب دانش ارباب ذوق ارباب ادا فرش پہ بیٹھے ہوئے تمام عرش مقام سامعین کی خدمت میں علی عباس عسکری بطور خاص ایک مصرع لے کے آیا ہے بھلے کچھ نہ کیجیے گا لیکن صرف مسکرائیے گا ضرور آپ کی مسکراہٹ سے خدا کی قسم یہ دل خستہ میں اگر کوئی باد صبا یا نسیم کا جھونکا آ گیا یا کوئی خاک نجف کا ذرہ اڑتا اڑتا عسکری کی جھولی میں گر گیا تو میں بھی دعویٰ کر سکوں گا کہ میں بھی کوئی مصر کا بازار خریدنے کو آیا اگلا مصرع سنیے مصائب کا ٹکڑا اور میں گیا مجھے وہ عقل کا اندھا بہت بڑا مسئلہ بند ہو رہا ہے عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے قدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا یہ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا اور فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا کسی کا محتاج نہ کرے امام زمانہ آپ کو ہمیشہ اچھا لگے سامعین مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان بڑی قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی ادھر صغرا کا خطا ہے زیادہ نہیں پڑھوں گا میرے بڑے محترم مطلب تشریف فرما ہے اور باخدا میں کوئی وہ منہ کی بات نہیں ہے میں ہر وقت ان کے لیے دعا گو ہوں
کیونکہ میں کچھ نہیں، مجھے زیادہ نہیں بھی پتا تو میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ میں زیادہ نہیں بھی تو آیت اللہ سید علی نقی نقل، آپ کے فاتح ٹیکسلا، بشیر انصاری صاحب، مرزا محمد اطہر صاحب، قلب صادق صاحب، جناب طالب جوہری صاحب، خطیب اکبر اور ایسی ایسی شخصیات کو کم از کم کچھ نہیں تو تھوڑے سے تھوڑا تو میں مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہے کہ ممبر سے کیسا پیغام ان کی جانب سے بھیجا جا رہا ہے۔ زیادہ ہائی بھی نہیں ہونا چاہتا، لیکن ایک آنسو مجھے چاہیے جو میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ ادھر بیٹی کا خط آیا، ادھر بیٹے کی جان نکلی، یہی شاید نمبر چھوڑ دوں۔ نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں کی۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، کم تعداد میں چند سیاہ رنگ کے خیمے، اور ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف جو زخموں سے چور ہے، اور وہ قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا ہے۔ سامعین، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، فطرت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ فطرت کہتی ہے جب انسان کو حد سے زیادہ صدمے مل جائے گا، پتہ ہے خود کو کیسے سنبھالتا ہے، اور اسے جینا بھی ہو، جانتے ہیں وہ خود کو کیسے سنبھالتا ہے؟ وہ انسان خود کو تنہائی میں لے کے جاتا ہے، اپنے سینے کے اندر جھانکتا ہے، اپنے تمام دکھوں پہ نظر ڈالتا ہے، ایک ایک دکھ کو علیحدہ علیحدہ کر کے جوڑتا ہے۔ یہ تکلیف فلاں وقت کی ہے، یہ دکھ فلاں وقت کا ہے، یہ دکھ فلاں وقت کا ہے۔ جب یہ سارا کام وہ کر لے اور خود کو سنبھال لینا، اور اللہ نہ کرے اچانک نہ کہا اسے پھر کوئی بڑا صدمہ پہنچے، فطرت کہتی ہے کہ اس وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ تمام دکھ سینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جو ہلڑ بچتا ہے، جو طوفان برپا ہوتا ہے، وہ وقت کسی قیامت، وہ کسی دشمن پہ بھی نہ آئے۔ تاریخ کہتی ہے جو ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا تھا نا، اس کے سینے میں اس وقت اس کے اکبر کی برچھی بھی چل رہی تھی، اس کے غازی کے بازو بھی چل رہے تھے، حبیب ابن مظاہر جیسے دوست کی جدائی بھی چل رہی تھی، اور محمد کے لاشیں بھی چل رہے تھے، اس وقت اس کے اندر قاسم کے ٹکڑے بھی چل رہے تھے، اتنے سارے طوفان تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ تاریخ کہتی ہے اچانک اس کے شانے کو کسی نے ہلا کے کہا، حسین اٹھ، میں تیری بیمار بیٹی کا قاصد ہوں۔ کچھ روایت، کچھ زبان حال کے جملے پڑے ہیں، حسین میں تیری بیمار بیٹی کا قاصد ہوں۔ تڑپ کے اٹھے، کم از کم جس بندے کے گھر خدا ایک دن بھی دیجیے سی رحمت دیتی ہے، وہ بندہ ایک بار امیجن کرے کہ میں آگے دیکھا۔ اچانک خیال آیا کہ میں آج سے 6 مہینے پہلے وطن پہ اپنی ایک بیمار بیٹی بھی چھوڑ کے آیا۔ تڑپ کے اٹھے اور رو کے قاصد کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، قاصد میری بچی خیریت سے تو تھی؟ مولا یہ نہیں پتا آپ کی بیٹی نے خط بھیجا۔ بیٹی کو خط لیا، 1.25 گھنٹے کا مضمون ہے، میں دو لائنوں کے بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ خط لے کر بادشاہ خیمے میں آئے، تمام بیویوں کو آواز دی، ہر بیوی جب میرے خیمے میں آئے میری سغرا کا مدینے سے خط آیا۔ تاریخ کہتی ہے تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمے میں اکٹھا ہو گئی، اور حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ بیٹی کا خط ہے۔ سامعین توجہ کیجیے گا، تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نو کے سنا پہ خوش نہانی سے تلاوت کلام کرنی تھی نا، اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکتا۔ اب آپ اندازہ کریں گے کہ وہ لفظ کیا تھے۔ تاریخ کہتی ہے لفظ ایسے تھے کہ سننے کے بعد شام کی قیدن کو غش آ گیا۔ حسین بادشاہ نے خط کھولا، خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، نظریں پڑھیں، اشک بہے، الفاظ پڑھنے کا حوصلہ جب نہیں ہوا تو شام کی قیدن نے رو کے کہا، بھیا تجھے میری چادر کا واسطہ مجھے بتا، میری سغرا نے مدینے سے کیا لکھا ہے؟ اب غریب کربلا کا ایک ہاتھ کمر پہ آیا، دوسرے ہاتھ میں بیٹی کا خط ہے، اور رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میری سغرا نے خط میں سب سے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے۔ اور بابا تیری سغرا کو دکھائی نہیں دیتا، بابا میں روزانہ ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، بابا مجھے ہر روز وہ
وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی۔ بابا یہ شہر آج بھی شہدانیوں کو کھول کے رونے نہیں دیتا۔ بابا مجھے سب سے پہلے اتنا بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ بابا میری سکینہ کے حال کیسے؟ بابا میری پھوپھیوں کے حال کیسے؟ بابا میری ماؤں کے حال کیسے؟ کم سے کم 4 صفحات کا خط ہے، میں 3 لائنیں پڑھ کے ممبر اپنے محترم کے حوالے کر رہا ہوں۔ خط کا وہ حصہ پڑھتا ہوں جس میں کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، غریب کربلا کا ہاتھ کمر پہ آیا، رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میری صغرا نے خط میں سب سے آخر پہ لکھا ہے بابا آپ کو میری غربت کا واسطہ مجھے بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، اور بابا مجھے بتائیں میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے۔ بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا صغرا